ثابت بنانی رحمتہ اللہ فرماتے ہیں کہ ہم کو یہ حدیث پہنچی ہے کہ ابلیس حضرت یحییٰ علیہ السلام پر ظاہر ہوا۔ انہوں نے دیکھا کہ اس پر ہر قسم کے لٹکن ہیں۔ پوچھا کہ اے ابلیس، یہ لٹکن کیسے ہیں جو تجھ پر نظر آتے ہیں؟ کہنے لگا کہ یہ دنیا کی شہوتیں ہیں جن میں میں فرزند آدم کو مبتلا کرتا ہوں۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے پوچھا کہ کیا ان میں سے کوئی میرے واسطے بھی ہے؟ بولا کہ جب آپ شکم سیر ہوتے ہیں تو نماز پڑھنا آپ پر مشکل کر دیتا ہوں اور ذکر الہی آپ پر باری ہو جاتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ خدا کی قسم، اب میں کبھی پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھاؤں گا۔ ابلیس بولا، خدا کی قسم، میں اب کبھی کسی مسلمان کی خیر خواہی نہیں کروں گا۔ حارث بن قیس سے روایت ہے کہ جب نماز پڑھنے کی حالت میں تیرے پاس شیطان آ جائے اور کہے کہ تو ریا کر رہا ہے تو نماز کو خوب طویل کر دے۔ کسی والد نے اپنے بیٹے کو کہا، بیٹا کبھی کسی کی عزت سے مت کھیلنا، کہیں ایسا نہ ہو کہ کسی کی بیٹی تمہارے احساسات کے لیے رف کافی ہو جائے۔ میں نے اپنے والد کی ان تمام نصیحتوں کا ایک دن طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ کچھ اس طرح جواب دیا، بابا جی، ان باتوں کا دور گزر گیا ہے۔ آج کے دور کی لڑکیاں خود چل کر آتی ہیں اور وہ لڑکیاں تو خود ایسا چاہتی ہیں۔ میرے والد نے میری آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہا، بیٹا، زلیخا تو بہت زیادہ ہیں مگر آپ یوسف بن جانا۔ جیسے ہی میں نے یہ جملہ سنا میرے رونگٹے کھڑے ہو گئے، میری کینچی کی طرح چلتی ہوئی زبان بند ہو گئی۔ میرے پاس اب کوئی جواب نہیں بچا تھا جو بابا جان کے سامنے پیش کر سکتا۔ واقعی بابا جان حق اور سچ کہہ رہے تھے۔ ہمیشہ زلیخا زیادہ ہی رہی ہیں اور رہیں گی۔ مجھے چاہیے کہ میں یوسف بنوں۔ میرے یوسف بننے سے زلیخا بھی ہوش و حواس میں آ جائے گی۔ آج کے معاشرے کے لیے یہ زبردست اخلاقی سبق ہوگا۔ حضرت ابان بن عبداللہ سے روایت ہے کہ ہمارا ایک پڑوسی وفات پا گیا تو ہم نے اس کی تدفین کے لیے قبر کھودی تو اس میں ایک بلی سے مشابہ ایک جانور نمودار ہوا۔ پھر ہم نے اس کو قبر سے بھگانے کی بہت کوشش کی لیکن وہ نہ بھاگا۔ غور کرنے کے دال سے بھی اس کی پیشانی پر مارا پھر بھی وہ نہ بھاگا۔ مجبور ہو کر دوسری قبر کھودی، اس قبر میں بھی اسی طرح کا جانور نکل آیا اور کسی ترکیب سے بھی وہ جانور وہاں سے نہیں ہٹا۔ ہم نے مجبور ہو کر تیسری قبر کھودی اور جب تیسری قبر کھودی گئی تو وہی جانور اس میں سے بھی نکل آیا اور کسی صورت نہ بھاگا۔ ہم مجبور ہوئے اور اس کو اسی قبر میں دفن کرنے کے بعد ہم نے اس کی ہڈیوں کی آواز سنی۔ یہ ایسا عجیب واقعہ تھا کہ اس سے پہلے کبھی پیش نہیں آیا تھا۔ ہم نے اس میت کی بیوی سے واقعہ بیان کر کے دریافت کیا کہ تیرے خاوند کا کیا عمل تھا تو اس نے بتایا کہ وہ غسل جنابت نہیں کرتا تھا۔ سیدنا عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے عرض کی، یا رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، روزہ کیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ قرض ہے جس کا بدلہ دیا جائے گا۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس شخص نے رمضان کی راتوں کا قیام ایمان و ثواب کی نیت سے کیا تو اس کے گزشتہ تمام گناہ معاف کر دیے جائیں گے۔ رمضان کے روزہ دار کے لیے دریا کی مچھلیاں افطار تک دعائے مغفرت کرتی رہتی ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، روزہ ایک ڈال ہے جس کے ذریعے سے بندہ آگ سے بچتا ہے۔